اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ سوری اوکے، شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت عافیت خیریت کے ساتھ۔ اللہ نے ہم لوگوں کا یہ 30 پارہ کمپلیٹ کروایا۔ اب ہم لوگوں نے ریویژن شروع کیا ہے اور بس جلدی ہی کوشش رہے گی کہ کمپلیٹ ہو جائے اور پھر ایگزام ہو۔ تو آپ سب محنت پہ لگے رہیں اسی طرح۔ جیسے کہ 30 ہاف پارہ جو ہے اس میں سے ہم آج اس طرح کا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ اسے ریوائز کر کے رکھیں اور ہم بس جو رہ جاتے ہیں کسی کے کوشچنس وہ پوچھ لیں گے۔ تو انشاءاللہ ہاف پارے کا تو اسی طرح کریں گے۔ نیا جو پورشن ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جلدی ہی آپ لوگوں نے بھی ایگزام دیے تھے کوارٹر، الحمدللہ بہت ہی اچھی سبھی کی تیاری تھی۔ تو اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ خاص کسی کے کوئی سوالات ہیں تو وہ بتائیے گا تفسیر وغیرہ میں سے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم یہ لے لیں، عربک کا ریویژن اچھے سے کر لیا جائے بک کا۔ تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگ ہاف پارہ ناز سے فجر تک پریپیئر کر کے رکھیں، اور اس میں سے آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن الحمدللہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ یاد ہی ہے لگ بھگ سبھی کا، تو بس ریوائز کرنا ہے، وہ ریوائز کریں۔ جو ورڈ آپ لوگوں کو دیے ہوئے تھے وہ پھر سے انشاءاللہ عظمیٰ جو ہے وہ شیئر کر دیں گی، تاکہ آپ لوگ ویسے ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے ورک شیٹ جو ہے ورک شیٹ میں ہی اس کو ہائی لائٹ کر دیجئے کسی کلر سے یا کیسے بھی، تاکہ جب آپ ریوائز کریں تو اس ورڈ کے اوپر زیادہ دھیان دے دیا کریں، الگ سے ورڈ لکھ کے یاد کرنے کے بجائے جب آپ کی جو ورک شیٹ ہے اس میں ہی آپ اسے ہائی لائٹ کر لیں۔ کچھ لوگوں نے اس طرح سے کیا ہوا ہے الحمدللہ، تو اس سے پھر لرننگ جو ہے وہ اور آسان ہو جائے گی، کیونکہ آیت معلوم رہتی ہے تو پھر آپ کو میننگ بھی یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ ہاف پارے میں سے کوشچنس اگر بیچ میں بھی کسی کو لرننگ کے بیچ میں کوئی پرابلم آ جائے اور نہیں ہو رہا ہو تو کل ول میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پرسوں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، اور ویکنڈ پہ دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہم لوگ لے سکتے ہیں۔ آپ لوگ کا کیا کہنا ہے؟ آج تفسیر میں سے کوئی آپ لوگوں کے سوال ہیں یا پھر صرف یہ لیں گے اور بند کریں گے عربک کا، تاکہ جو ٹائم بچے اس میں آپ لوگ بیٹھ کے اپنا ریوائز کریں۔ ہم اسی کلاس ٹائم میں بھی سوچ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو دے دیں، ریویژن کرے بیٹھ کے، لرننگ کرے بیٹھ کے جو شروع کا ہاف پارہ ہے۔ تو فی الحال ابھی تو سوال نہیں ہوں گے شاید آپ لوگ پاس، اگر ہوں بھی تو آپ لوگ پرسنل پر بھی پوچھ سکتی ہیں، اور ایسے ہی کرتے ہیں پھر گرامر کا ریویژن لے کے، اور اس کا پریکٹس آپ لوگ خود کیجیے بیٹھ کے۔ پھر صحیح ہے، سبھی کو چلے گا اس طرح سے؟ جی میم، جی استاد انشاءاللہ چلے گا انشاءاللہ۔ چلیں، اللہ تعالیٰ خوب آسانی کرے۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ سبھی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے سے زندگی بھر کے لیے ہمارے دلوں میں سے بٹھا دے، ہمارے عمل میں یہ شامل رہے۔ اور کیونکہ جب بہت زیادہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کسی جس وقت کہا جاتا ہے صدمہ، یا کوئی اپنے اللہ نہ کرے کسی کے جب جاتے ہیں، تو وہ ایسا ٹائم آتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کیا بولے کیا کرے، تو اس وقت جو ہے وہ یہ چیز اسٹرائک کرتی ہے۔ جی، تو اس وقت یہ چیزیں اسٹرائک کرتی ہیں خود بخود، جو ہمارے دلوں میں دماغ میں اللہ کے لیے یا اللہ نہ کرے کسی اور کے لیے کوئی عقیدہ بسا ہوا کہ اب ان سے مل لینا چاہیے، ان کو ہم کہیں گے تو ہو جائے گا، اچانک سے جو خود بخود یاد آتا ہے، تو اللہ کرے کہ وہ جو خود سے یاد آئے وہ بس اللہ ہی اللہ ہو ہمارے لیے، اور کوئی
دوسری پارٹ جو ہے وہ بسا ہوا ہی نہ ہو. سارے ذریعے بھی اگر ہم لوگ بھول جائیں اور صرف اللہ کو یاد رکھیں تو یہ الحمدللہ کامیابی ہی کامیابی ہے، کیونکہ جو ذریعے ہیں وہ سبب ہوتے ہیں جو کہ مسبب الاسباب نے ہی ہمیں دیے ہوتے ہیں. کون؟ مسبب الاسباب، یعنی سبب کو بنانے والے. اس سبب کو بھی ہم تک پہنچانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں جنہوں نے دیا ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی دلی دعائیں مانگی ہوئی بھی جو ہے وہ اچانک سے کسی دن ایسا قبول ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بات کیسے وہاں تک پہنچائی اللہ نے، اور پھر کیسے انہوں نے ہم سے خود بخود پوچھ لیا کہ آپ کو ایسا تو نہیں. ہم تو بہت دن سے یہ چیز ڈھونڈ رہے تھے. اچھا، بس میرے ایسے ہی دماغ میں آیا کہ آپ سے پوچھ لیتی ہوں. اور تو جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے غیب سے ذریعے بنا دیتے ہیں، وہ چیز پھر جب ہمارے دل اللہ کے ساتھ ہمیشہ جڑے ہوتے ہیں نا. اصل میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دیا سب، کبھی کبھی کیا ہمیشہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں دی ہوتی ہیں. کیا ہماری زندگی میں آپ نے کبھی ایسا دیکھا نہیں کہ آپ نے کچھ مانگا ہو مل گیا ہو، یا پھر آپ کو جو چیز پسند ہو آپ نے نہیں مانگی ہو پھر بھی وہ مل گئی ہو؟ تو کس نے ملا دی ہم تک؟ اصل میں ہمارا کنیکشن اللہ سے اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، تو ہمیں اس وقت فیل نہیں ہوا کہ میرے رب نے یہ میرے لیے کر دیا. اب انشاءاللہ جیسا آپ کا کنیکشن مضبوط ہوتا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جتنا آپ محسوس کریں گی کہ کس طرح سے میرے رب نے میرے لیے تفسیر کے کلاسز چلوا دیے، پورا پارا کروا دیا ماشاءاللہ. کبھی ہمیں نہ میری یہ لینگویج تھی، نہ میرا کوئی ارادے تھے، اور الحمدللہ اس کے اوپر اللہ نے چلا دیا. تو اس کو فیل کر کے اس کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، اللہ سے باتیں کرتے رہنا ہے. اور کبھی بھی کوئی غم تکلیف پریشانی آ رہی ہو تو انہی کے پاس بولنا بات کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ دعا قبول ہونے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا. اور اذان سے نماز کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، تو جب اذان ہو تو اس کا جواب دیں اور پھر کوشش کریں کہ تھوڑی دیر کوئی بھی دعا مانگ لے. تو اللہ کرے کہ ہمارے جو گھر کے مرد حضرات ہیں وہ سارے اذان ہوتے ہی مسجد پہنچ جائیں، وہاں بیٹھ کے دعائیں کریں. تو بہت ہی اچھی جگہ، اچھا وقت، سبھی کچھ ہوتا ہے دعائیں قبول ہونے کے لیے، بہترین جگہ ہے. کیوں ہم اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب کوئی ہمارا اپنا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تب ہم جا کے دعا مانگیں؟ تو یہ پھر جب ہم نہیں مانگ رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مصیبت ڈالتے ہے کہ کوئی انسان ہماری طرف پلٹے. تو کیوں ہم ایسے والے بنے کہ ہر وقت ہی اللہ سے جڑے رہیں. تو اس طرح کی چیکنگ انشاءاللہ نہیں آئے گی. تو ایسا نہیں کہ اب کوئی بیمار نہیں ہوگا پھر وہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے ہوگا، لیکن ہمارے دل مطمئن ہوں گے اس وقت بھی، یعنی خیر کے وقت بھی اور چیکنگ کے وقت بھی، ہر وقت انشاءاللہ ہمارے دل مطمئن ہوں گے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کے قریب ہونے کے، اور اللہ کے ولی ہونے کے، اللہ کا ساتھ ہونے کے. تو میری بہت دلی دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سبھی کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، ساتھ ساتھ ہمیں بھی بولنے کے ساتھ ساتھ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. اسکرین شیئرنگ کر رہے ہیں. اس میں سے تھوڑے سے لکھیے گرامر کے نوٹ. کبھی بھی آپ تفسیر کا کریں گی تو وہ یہ گرامر کا پارٹ ضروری ہی پڑھایا جاتا ہے. تو آپ لوگ انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا ہی دیکھیں، سمجھے، گزرنے دیں. اور جو لوگ ایگزام اس کا نہیں بھی دیتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو سمجھے، دیکھیں، تاکہ یہ قرآن کا پارٹ ہے. ہم لوگوں نے کوئی لینگویج بول کے بات کریں گے آپس میں، عرب لوگوں سے بات کرنی، یہ مقصد نہیں تھا. کیا سبھی کا مقصد ہم لوگوں کا یہ عربی سیکھنا ہے، کیونکہ قرآن ہے ہماری لینگویج. تو کسی بھی زبان میں دیکھیں آپ، انگلش سیکھی ہم لوگوں نے، اردو، اور بھی بہت سارے لوگوں نے الگ الگ لینگویج، جو لوگ الگ الگ اس کے ہوتے ہیں، جیسے تمل ہے، یا پھر یہاں پر سبجیکٹس رہتے ہیں، فرینچ سیکھ رہے ہیں لوگ، پھر مراٹھی دیکھا ہے لوگوں کو سیکھتے ہوئے. کسی بھی لینگویج میں ان لوگوں نے ایسا نہیں کرا کہ بس پڑھنا سیکھ لیا. تو ضروری ہوتا ہے کہ یہ پارٹ، اور ہم سبھی کے لیے نیا نہیں ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسکول نہیں گیا ہو. جب وہاں پر ہم لوگوں نے اردو پہ، انگلش میں، اور بھی جو کسی نے اگر لیا تو انگلش میں آپ دیکھ رہے کتنی محنتیں کی ہیں. تو الحمدللہ عربک کو بھی اسی گرامر سے بھی اگر کنیکٹ کر کے لے کے چلیں گی تب بھی آپ کو آسان لگتی ہے. جتنا سلو ہم لوگ جا رہے ہیں اس کو لے کر کے
انشاءاللہ سمجھ میں آنے ہی لگے گی انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے۔ بک 1 الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ جیسا کہ یہاں پر انہوں نے دیکھا پارٹ آف اسپیچ انگلش اور عربک کے لحاظ سے انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ اپنی بک بھی کھول کے رکھیں اور اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ بک میں بھی آپ لوگوں کے پارٹس دیے ہوئے ہیں نا گرامر کے۔ تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز اس کے اچھے خاصے کوشچن ہم لوگ لے چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے گرامر الگ جگہ پہ لکھی ہوئی ہے وہ کوشچن یہ ساری چیزیں ایک جگہ انشاءاللہ دیکھ کر کے پھر سے اچھے سے تیاری کیجیے، جس میں سے پہلا پارٹ ہوگا کہ عربک کے کتنے پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، یعنی یہ ہی 3 ہوں گے جس میں سے آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حروف ہے، بس۔ اس کے بعد پھر جیسے آپ دیکھ رہی ہیں اسم کے اندر کتنے سارے پروناؤن بھی اسم ہوتا ہے، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے ناؤن کے اندر ہی عربک میں آ گئے ہیں، جو کہ آپ الحمدللہ جیسے مضاف اور مضاف الیہ یا صفہ موصوف ایک جیسے، تو وہ الحمدللہ سمجھنے کے لیے پھر آسانی ہو رہی تھی۔ تو یہ 3 پارٹ عربک کے کتنے پارٹ آف اسپیچ ہوتے ہیں، وہ پہلا اس سے لے کے یہاں پر کوئی بھی کوشچن نہیں ہے الحمدللہ، آپ سبھی کو اچھے سے معلوم ہے۔ فتح کسرہ دمہ سے بھی ریلیٹڈ کوئی کوشچن نہیں ہے۔ یہ انہیں بس اتنے لکھیں جو عربک کے حساب سے وابل سائن ہوتے ہیں کہ جو آواز کو چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ فتح کسرہ دمہ، پھر 4th ہے سکون، پھر حروف مد کے اندر 3 پارٹ آئے ہوئے ہیں، وہ ہیں لانگ واول، پھر یہ پارٹ جو ہے یہ ہیڈنگ میں ہونا چاہیے تھا کہ عربک میں ناؤن کو پہچاننے کے لیے 4 نارمل نشانیاں، یہ بھی آپ کو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے۔ یہ تجوید پڑھنے میں بھی کام آ رہا ہے باقی لوگوں کو، کیونکہ وہ تجوید ناؤن کے ساتھ ایسا لگنا ہے، ورب کے ساتھ ہے تو ایسا ہوگا وغیرہ، تو ہمیں ناؤن پہچاننا بھی آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، عربک میں ہیں ایسی نشانیاں کہ جن سے ناؤن پہچانا جا سکتا ہے، ایگزیکٹ تو نہیں لیکن ہاں پھر بھی کچھ حد تک الحمدللہ ہم لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ ورڈ جو ہے وہ ناؤن ہوگا، ورنہ آخری جو سب سے پہلی ہماری کوشش ہونی چاہیے، میننگ سے ہی ہم لوگوں نے آج تک پتہ کیا تھا ہر لینگویج میں کہ اگر کیٹ لکھا ہے تو ہم لوگوں نے اس میں کوئی نشانی ڈھونڈنا نہیں شروع کی تھی کہ کیٹ ورب ہے یا ناؤن ہے، پتہ نہیں اس میں ورکنگ والا ہے یا کوئی اس میں اینڈ میں دیکھیں اے ٹی آ رہا ہے یا واو نون ہے، یہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے نا، ہم کو پتہ چلا تھا کہ کیٹ ایک اینیمل کا نام ہے جو کہ ہم لوگوں نے یاد کیا تھا، اچھا جی یہ پھر اینیمل کا نام ہے اس لیے یہ ناؤن ہے۔ تو جو طریقہ تھا اسی کو اپلائی کیجئے، محنت کرنی ہے، اور ایسا نہیں کہ اتنی ساری ہے اب ہم لوگ کیسے پڑھائیں گے، قرآن میں ہی جتنا ہے وہ اور حدیث، اگر آپ اتنے ہی ووکیبلری اپنے پاس رکھیں، اور پھر یہ مدینہ بک جو تھوڑی تھوڑی چل رہی ہے مدینہ بک میں جو سینٹنسز ایزی بنے ہوئے ہیں نا، یہ اصل میں قرآن کے سینٹنس ٹف ہوتے ہیں، جو ایزی سینٹنس میں آپ کو یوز کرنا سکھا رہے ہیں، پھر قرآن میں آپ کو دکھ جاتا ہے نا، تب آپ اچھے سے قرآن کو سمجھ سکیں گے، یہ مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پوائنٹ بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ 4 وہ چیزیں جس سے ناؤن کو آپ پہچانتے ہیں اچھے سے، جس میں یہ ریڈ ہے۔ حرف جر کے بعد والا کبھی بھی ناؤن ہوگا، تنوین جن کے اینڈ میں ہے وہ ناؤن ہوگی، اس سے کسی ورڈ سے پہلے یا لکھا ہو پکارنے کے لیے ہوتا ہے، یا احمد تو وہ ناؤن ہوگا، ال لگا ہو تو وہ بھی ناؤن ہوگا۔ پھر ہم لوگوں نے یہ بھی ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ پڑھا ہوا تھا، لیکن عربی میں تھوڑا الگ طرح سے ملا ہم لوگوں کو، کیونکہ شروع میں سمجھنے کے حساب سے اب ہیڈنگ ڈالے اسی کی کہ ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ کیا ہوتے ہیں۔ جو کہ نکیرہ معرفہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آپ سبھی اس کو اچھے سمجھ گئے ہیں کہ وہ پارٹ جیسے سرکل کے حساب سے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو معرفہ ہیں وہ بہت ہی کم دائرے کے ہوتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ چیز احمد کی کتاب ہے، تو بس اب یہ کتاب جو ہے وہ احمد کو بلانگ کرتی ہے، لیکن کتاب تو احمد کی کتاب اگر کہا جائے تو وہ خاص ہو گئی، معرفہ ہو گئی، پہچانی جا سکتی کہ یہ کتاب کی ایک بلانگ ہو گیا، لیکن اگر صرف کتاب کہا جائے گا تو پوری دنیا کی کتاب اس کے اندر آ جائے گی۔ کتاب کی بات کر رہے تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ کتاب لے کے آؤ
کوئی بھی بک آپ لا کے دے سکتی، بھائی اسے کہتے ہیں کتاب، تو وہ ہو گیا نکیرہ، انڈیفینٹ. تو قرآن میں جیسے کہ ہم نے سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب قرآن میں اس طرح کا لکھا ہوتا ہے تو پھر کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہ پارٹ جو ہے اگر کسی خاص انسان کے لیے کہا جا رہا ہے یا پھر سارے انسانوں سے مراد ہے، یا جیسے کل شیء ان لکھا ہوتا ہے تو شیء ان کے اندر بھی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں کہ تنوین میں ہے، یعنی نکیرہ میں لکھا ہوا ہے. شیء مانے کوئی بھی چیز، تو چیز جو ہے وہ اب اس کے اندر ہر طرح کی چیز آ جائے گی، چاہے وہ کوئی خاص چیز کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے. کوئی بھی چیز جو اس دائرے کے اندر آتی ہے اس کا گناہ، اس کی سزا اس فیلڈ کے اندر آ سکتی ہے، کیونکہ یہ نکیرہ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو نکیرہ اور معرفہ قرآن میں بھی بہت زیادہ کھل کے معنی دیتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی اس کو پہچاننے کے لیے کیا ہے، نکیرہ میں آپ اینڈ میں تنوین لگی ہوئی دیکھیں گی تو اس کی میننگ کیا ہو جاتی ہے، ا بک. اور ڈیفینیٹ اگر ہوگا، تھرڈ پوائنٹ دیکھ رہی ہیں آپ، تو ال لگا ہوتا ہے اور پھر وہ دا بک ہو جاتی ہے الکتاب. اس کے اوپر بھی شروع میں بڑا سا پریشان ہوئے تھے، لیکن اب الحمدللہ اچھے سے سمجھ گئے ہیں کہ جو زبر زیر پیش ہے نا اینڈنگ کے، وہ ایک ویلیو دی ہوئی ہے عربک میں، سب سے زیادہ اسٹرانگ مرفوع، پھر منصوب، پھر مجرور، یعنی کہ جو پیش سے دمہ کے ساتھ جو آتے ہیں اینڈ میں الکتاب، تو وہ موسٹلی آپ کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، مین پارٹ ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. منصوب میں آپ دیکھیں گے کہ دو زبر والے پارٹ جو چل رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. پھر مجرور میں تو یہ کیا ہیں، یہ پارٹ کیا ہیں، اس سے ہمارے سینٹینس میں اس ورڈ کا ورک سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنے والا ہے کام یا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جیسا کہ ہر بار ہم بتاتے ہیں احمد نے مارا یا احمد کو مارا، تو یہ نے اور کو ہے یہ عربی میں نہیں ہوتا ہے. یہ کہاں سے پریزنٹ کرتے ہیں، یہ زبر زیر پیش لگے ہمیں سے پتہ چلتا ہے کہ کتابو ہے تو وہ مطلب مین ہے، اسی کے اوپر بات ہونی ہے. یا کتابہ ہے، کتابی ہے، ان سب سے پتہ چلتا ہے اچھا جی یہ سبجیکٹ نہیں ہے. آگے آئے گا جیسے نومینیٹیو اور پھر ایکوزیٹیو اور جینیٹیو کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ پارٹ بھی آپ لوگ کو معلوم ہے کہ تنوین اور ال ایک ساتھ نہیں لگایا جاتا ہے. الکتابو ہوگا یا کتابن ہوگا. جی کچھ خاص نام جو تھے جن کے اوپر اگر ہم لوگ خاص نام ہے، وہ ابھی دیکھیں اب ہم لوگوں نے پہچانا تھا کہ تنوین لگی ہو تو وہ بک تھا نا، کتابن. لیکن کسی کا خاص کا نام ہو اور اس کے اینڈ میں تنوین آ رہی ہو تو پھر وہ انڈیفینٹ نہیں، ڈیفینیٹ نام ہوگا، معرفہ ہوگا، جیسے محمدن. تو پھر یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کا نام ہے یا کسی چیز کے لیے اس کا نام رکھا گیا ہے. یہ پارٹ بھی ہمارا خاص تھا جس کو تشکیل کہتے ہیں. تشکیل یا اعراب، ٹھیک ہے، اعراب لگائیں کہا جاتا ہے یا تشکیل بتائیں، جس میں آپ کو بتانا ہوتا ہے کبھی کبھی بالکل بھی زبر زیر پیش نہیں لگے ہوتے ہیں اور اس میں ہوتا ہے کہ اینڈنگ پہ آپ لگا کے بتائیے کہ احمد نے اپنا کام کر لیا ہے، تو آپ احمد پہ زبر لگائیں گی یا زیر لگائیں گی یا پیش لگائیں گی، کام کر لیا ہے پہ کیا لگائیں گی، یہ ساری چیزیں پھر تشکیل کے لیے آتا ہے. اور یہی ہی فرق پڑتا ہے، اسی لیے قرآن میں سے بڑی غلطی کہا گیا ہے، کیونکہ زبر زیر چینج ہوتے ہی اللہ کا کام کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، جو اللہ نے منع کیا ہوتا ہے وہی کرنے لگ جاتے ہیں، میں نے کے بجائے کہنے لگ جاتے ہیں ہم سبھی نے مل کے یہ چیز پیدا کی ہے، نعوذ باللہ. ایسے ایسے میننگ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کس سے، زبر زیر پیش سے ہی. تو اس لیے اس کا بہت دھیان رکھنا ہے. اور جو یہ پارٹ لکھا ہے تشکیل، اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے. عربک میں حروف اسم کے آخر میں لگی ہوئی الگ الگ حرکات اس جملے میں اس کا کام بتاتی ہیں، جنہیں ناؤن کیسز کہے جاتے ہیں، یعنی تشکیل. اس میں سے جو تھوڑے کوشچن نکلے وہ صرف آپ کے یہ تھے کہ
डेफिनेट और इनडेफिनेट कैसे लिखे जाते हैं, क्या होते हैं वो वर्ड, फिर नाउन कैसे पहचानते हैं, और मंसूब मरफू मजरूर क्या होता है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इसी के हिसाब से कह सकती हैं कि जिन हरूफ के ऊपर एंडिंग में पेश आ रहे हों वो मरफू होते हैं, जिन हरूफ के ऊपर एंडिंग में तनवीन आ रही फतहतान आ वो मंसूब होते हैं, और कसरतान आए तो मजरूर होते हैं। फिर इसके साथ इसका जवाब जो है वो ये आप इसमें ऐड कर सकती हैं कि वर्ड वर्ड के एंड में लगी हुई हरकत जो है वो उसका सेंटेंस में काम बता रही होती है, जिसे तशकील कहते हैं। ये कनेक्ट करें ऊपर वाले से ताकि आपको पता चल सके कि क्यों मजरूर मरसूब और मरफू होते हैं, क्योंकि तशकील कहलाते हैं। और ये फिर तशकील क्यों आगे पीछे चेंज होती है उसी वर्ड पर सेम पर, कभी किताबा किताबू किताबी क्यों होता है, क्योंकि वो काम बता रही होती हैं सेंटेंस में कि ये क्या कर रहा है। मुब्तदा खबर के बारे में जो ये पार्ट लिखे हुए हैं, नॉमिनल सेंटेंस है ये, जुमला इस्मिया, जुमला फ़िअलिया, फ़िअल से शुरू होने वाला जुमला जो है वो जुमला फ़िअलिया कहलाता है। इस्म से शुरू होने वाला जुमला जुमला इस्मिया कहलाता है, जो नाउन से शुरू हो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोगों का पढ़ा हुआ है, जिसको बहुत ही आसानी अरबी में ज्यादा आसान लगता है, मुब्तदा, जिससे इब्तिदा की जाए, सेंटेंस की इब्तिदा जिससे की जाए वो मुब्तदा बन जाता है। इब्तिदा माने शुरुआत होता है, और उस इब्तिदा के बारे में जो आगे न्यूज़ मिल रही होती है, जो खबर मिल रही होती है, उसे खबर कहते हैं। बहुत आसान है मुब्तदा और खबर। किसी चीज के बारे में आपको आगे खबर मिल रही हो, नाउन के बारे में, वो मुब्तदा और खबर हो जाते हैं। और थोड़ी सी निशानियां उसकी और याद रख लीजिए कि मुब्तदा हमेशा मरफू होती है। ठीक है, मुब्तदा हमेशा मरफू होती है। हादा अब आ गया था इसमें, तो उन्होंने कहा कि हादा पे कैसे आपने अभी पहचाना कि मरफू पेश से ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मबनी होते हैं, यानी कि वो अब आप इसको हाजा को कैसे पहचानेंगे कि डेफिनेट है कि इनडेफिनेट। अगर आप किसी चीज की तरफ इशारा करें कि हादा किताब, तो आपने इसम इशारा है ना ये, अगर आप किसी चीज की तरफ इशारा करेंगे और कहेंगे ये पानी की बोतल है, तो फिर ये पानी जिसकी तरफ आपने इशारा किया है सिर्फ उसी की तो बात कर रही होंगी ना, तो वो डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा। इस वजह से भी ये मारिफा में चला जा रहा होता है। और चाहे पेश लगा हो चाहे नहीं लगा हो, ये अपनी पोजीशन पर, यानी कि ये मुब्तदा की जगह पर आ सकता है, इसलिए ये मरफू भी होते हैं। यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या है, मरफू। क्यों? क्योंकि मुब्तदा जो है वो हमेशा मरफू रहती है, हादा हादा बैतुन। तो पहली बात ये कि जो नीचे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सर्किल बनाने के बाद जो एरो बने हुए हैं, इसमें पहला वाला अल किताबु मुब्तदा भी है, अल किताबु मरफू भी है, और अल किताबु मारिफा भी है। ठीक है, तो जो मुब्तदा है वो ये 3 चीज में होनी चाहिए, याद रखें इंशाल्लाह। थोड़ा सा आगे जाके जब ये और बड़े होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हम लोगों के पास यहाँ पर शुरू हुआ था हादर रजुलु ताजिरु कबीर, यानी कि ये आदमी जो है वो बड़ा तो ये और आदमी दोनों हमने देखा था कि मुब्तदा के अंदर आ रहे थे ना। तो फिर ये पार्ट थोड़े थोड़े चेंज होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो सिंपल में भी हम लोग समझ रहे हैं, मुब्तदा खबर नॉर्मल एक जो जुमला इस्मिया होगा, यानी इस्म से शुरू होने वाला जुमला होगा। उसमें फर्स्ट जो होगा वो उस 2 पार्ट जो होंगे, वो उसका पहला वाला मुब्तदा यानी कि शुरुआत करने वाली नाउन, और उसके बाद उसकी खबर आगे न्यूज़ आएगी, इसलिए ये दोनों नाम हमको अच्छे से याद हो गए, मुब्तदा और खबर। दूसरा पार्ट क्या पता चला कि मुब्तदा हमेशा मरफू ही होती है, मरफू पेश के साथ आएगी। हादा भी इन्होंने दे दिया, जो अब आपको लिखवा दिया गया था कि ये जो इस्म इशारा है ये मरफू होते हैं। इसी तरह प्रोनाउन भी हम लोगों ने देखे थे कि वो भी मरफू होते हैं, चाहे उस पे पेश हो चाहे नहीं। ठीक है। तो और थर्ड पार्ट क्या लिखा, खबर हमेशा मरफू होती है अगर एक ही वर्ड में हो, क्योंकि आगे हम लोगों ने देखा था कि वो मुदाफ मुदाफ इलैहि हम लोगों ने देखा कि वो पेश के साथ जेर के साथ अब भी आ रहा होता है,
اور یہ سارے پارٹ، تو جب وہ پھر وہ شبہ جملہ بن جاتی ہے، یعنی کہ بڑا ایک پارٹ بن جاتا ہے اس کو پھر، لیکن اگر سنگل ہو تو وہ بھی خود بھی کیا ہوگی، مرفوع ہی ہوگی. دوسری یہ جملہ بنے گا تو اس جملے کی پہچان ایک اور کیا ہوتی ہے کہ جو خبر ہے وہ نکیرہ ہوگی پھر، ہے نا. اگر الکتاب الجدید لکھا ہوتا تو پھر یہ کیا ہوتے بتائیے. اگر دونوں سیم ہوتے، الکتاب الجدید، اس کو بھی ہم معرفہ کر دیں، جدیدو کو بھی، کوئی صفہ بتا سکتا موصول چلا جائے گا یہ. ہاں جی، صفہ موصوف ہو جائے گا اور میننگ کیا بنے گی، نئی کتاب. دیٹس اٹ، یہ کوئی جملہ نہیں بنا، یہ صرف ایک پارٹ بن گیا کہ نئی کتاب. ٹھیک ہے، تو ابھی انسان ویٹ کرے گا کہ جی آپ نئی کتاب کے بارے میں اب آگے کچھ کہیں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں، یعنی کہ کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن ایک جب یہ معرفہ ہے اور دوسرا نکیرہ ہے، الکتاب جدید، یہ پورا جملہ بن گیا. سبحان اللہ. اور اس کی میننگ نکل رہی ہے کہ یہ کتاب نئی ہے. جی مبتدا خبر سبھی کو کلیئر ہو گئی انشاءاللہ. میم ایک بات پوچھنی تھی، یہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اگر ایک ہی ورڈ ہو، مطلب ایک ہی بارے میں بتایا جا رہا جی ہو. اور اگر ایک سے زیادہ، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ کتاب نئی ہے تو اس میں دو چیزیں بتا رہے ہیں، تو یہ پھر مجرور ہوگی کیا؟ کتاب نئی ہے یہ ایک پورا جملہ ہے، تو اس میں جی، کتاب جو ہے وہ آپ کی مرفوع ہوگی، اور نئی ہے بھی جیسے یہ نئی تو لکھا ہوا خبر ہے. ہے. ہاں یہ مرفوع ہی ہوگی، مجرور نہیں ہوگی. جو آپ نے پڑھا ہے جملہ وہ یہی پڑھا ہے، الکتاب جدید. جو ہم نے بتایا تھا وہ ہو سکتا ہے کہ لکھا ہو کہ کتاب بیگ میں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فی آیا، پھر اس کے بعد ایک ورڈ میں نہیں رہی نا، تو جی فی حقیبتن آ جائے گا، تن پھر کسرہ کے ساتھ آئے گا، تب وہ پھر الگ کیس ہوتا ہے. ہم لوگوں نے اس کو پڑھ لیا ہے جی کہ اب جو ہے وہ خبر جو بن گئی ہے وہ شبہ جملہ بن چکی ہے، یعنی ایک سے جی زیادہ ہو گئی ہے، تو ہو جی سکتی ہے کہ وہ کبھی کسرہ میں بھی آئے کبھی. جی اسی لیے میں نے یہاں پر لکھ دیا کہ اگر ایک ورڈ میں ہے تو پھر وہ مرفوع ہی ہوگی. جی ٹھیک. جی جزاک اللہ میم. جزاکم اللہ خیر. اوکے، پھر یہ بہت ہی آسان تھا. ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا قمریہ، شمسیہ، ہاذا اور ذالکا، دس، دیٹ، حمزۃ القطع، من اور ما، یہ سارا الحمدللہ آپ سب کو اچھے سے معلوم ہے. یہ تھوڑا سا اور گزریں گے لے کے. اسم اشارہ للقریب، اس کو پورا یاد کیجیے گا. اسم مانے ناؤن، اشارہ مانے پوائنٹنگ، پوائنٹ کرنے کے لیے جو ناؤن ہوتی ہے. للقریب، قریب کی چیز کو پوائنٹ کرنے کے لیے اگر آپ ناؤن یوز کریں گے تو کیا ہوگا، ہاذا. للبعید، بعید مانے دور، دور کے پارٹ کو پوائنٹ کرنے کے لیے ذالکا. پھر اسی میں ہم لوگوں نے دس، دیٹ کے ساتھ پلورل بھی دیکھ لیا ہے. اینڈ تک آتے آتے تو ایک ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ اینڈ میں اس کو لکھیے گا. تو جس طرح سے اوپر ابھی گزر چکا، بتا چکے تھے کہ اور یہ اور پروناؤن کی طرح، پروناؤن بھی دو چیزیں ہم لوگوں کو پتہ چلی کہ ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، چاہے اس کے اینڈنگ میں پیش آپ کو دکھ رہے ہوں، چاہے تنوین دکھ رہے ہوں، چاہے نہیں دکھ رہے ہوں، لیکن ڈیفینیٹ بھی ہوتے ہیں. اور نکرہ اور معرف مبنی ہے، یہ آپ اس طرح سے بھی یاد رکھیے. مبنی اور معرب یعنی جن کے اعراب چینج کری جا سکتی وہ معرب ورڈ ہوتے ہیں، اور جو مبنی ہوتے ہیں، بنے بنائے ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ ویسے ہی لکھیں گی. انتا مانے تم ہوتا ہے، تو کبھی بھی آپ اس کو چینج کر کے ناؤن میں جملے میں یہاں پر آ رہا تھا تو میں یہی لگا، ایسا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ وہی رہے گا. تو وہ مبنی کہلاتے، مبنی بنے بنائے، بنیادی. اس کا دوسرا پوائنٹ، یہ مذکر ہوتے ہیں، مطلب مذکر ناؤن کے دکھانے کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے. ہم لوگوں نے ایک اور چیز پوائنٹ کیا کی تھی، یاد کیا ہے کہ جیسا کہ انگلش میں ہی، شی اور دس، دیٹ الگ الگ ہے، عربی میں سب سیم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ گھڑی کو بھی ہی کہہ لیتے ہیں، شی کہہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ گھڑی جو ہے وہ ساعہ ہوتی ہے، تنوین لگا ہوتا ہے، تا مربوطہ ہوتا ہے اینڈ میں، تو وہ کہہ دیتے ہیں شی از اے واچ. تو یہ پارٹ بھی انگلش میں تو غلط ہوتا ہے، لیکن عربی میں دس، دیٹ یا پھر ہی، ہیا اور ہوا
سب ایک ساتھ آ سکتا ہے. تو یہ والا تھوڑا سا ہم لوگوں نے جو اپنے پاس پڑھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر الگ آتا ہے. اور اسی طرح ان کے جو لیونگ اور نان لیونگ چیز تھی. اذان ہو رہی ہے. ہاضا کو عربی میں ہزا لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھتے ہاضا ہیں. قرآن میں یہ چیز آپ کو صحیح کر کے ملی ہوئی تھی. کھڑا زبر یا کوئی ایسی الگ سی چیز انہوں نے ڈالی ہوتی ہے دکھانے کے لیے الف صغیرہ تاکہ پتہ چلے. ذالکہ میں بھی ذالکہ لکھا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں خود سے لکھی کچھ اور ہوتی ہیں, پڑھی کچھ اور جاتی ہیں. تو ایسے یہ انشاءاللہ اس کو لے کے چلنا ہے. قمری اور شمسی میں بھی الحمدللہ اچھے سے آپ سبھی کو معلوم ہے, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ال لگانے کے بعد جن کے لام نہیں پڑھے جاتے ہیں اور ڈائریکٹ آگے والے لیٹر پہ چلے جاتے ہیں ان پہ شدہ ہوتا ہے. قرآن میں تو شدہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی نارمل آپ کو جب شروع میں ہمیں سکھایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں شدہ نہیں چھوڑنے بولتے ہیں, زبر زیر پیش چھوڑنے بول دیتے ہیں, لیکن شدہ جہاں لگا ہو وہ ڈالنے بولتے ہیں. تو الشجرہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے. اور جن کے پڑھے جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں یہ کیونکہ ان کا لیٹر مخرج جو ہے وہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ آپ ال کے بعد شین کے پاس جائیں گے تو وہ اتنا کلیئر نہیں آتے ہیں لیٹر, خود بخود وہ مرج کر دیے گئے ہیں. ایسے ہی قرآن میں اللہ کی طرف سے ہوئے ہوئے ہیں. لیکن جن کے کلیئر ہیں دور دور ہوتے ہیں نکلنے میں آسانی ہوتی ہے, الفا القا الکا, تو وہ سارے لام جو ہے جن کے پڑھے جاتے ہیں. اور پھر جن کے پڑھے جاتے ہیں وہ القمر یعنی قمریہ کہلاتے ہیں, جن کے نہیں پڑھے جاتے ہیں الشمس شمسیہ کہلاتے ہیں. تو نام بھی آپ کو ان کو بولنے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. جس کا لام آپ پڑھیں گی القمر وہ قمریہ ہوں گے, جس کا لام آپ نہیں پڑھیں گے الشمس تو وہ شمسیہ ہو جائیں گے. پھر حمزۃ الوصل کے بارے میں بھی دیکھ لیا تھا. حمزۃ الوصل وہ تھی جو الف ایک ہوتی ہے بیچ میں لکھی ہوئی تھی. عربی قرآن میں اس پہ کوئی سائن نہیں ہوتا, انڈیا کے قرآن میں کوئی سائن نہیں ہوتا ہے. سعودی قرآن میں اس کے اوپر چھوٹا سا صاد کا ہیڈ بنا کے رکھتے ہیں تاکہ کیونکہ یہ ال کے علاوہ بھی اور جگہ پر ناؤن میں ورب وغیرہ میں ہر جگہ اٹیچ ہوتی ہے. اصل میں وہ یہ ایکسٹرا حمزہ ہے جو کہ کچھ عربی کے لیٹر ایسے ہیں, ورڈ ایسے ہیں جو ساکن سے شروع ہو جایا کرتے تھے. تو ساکن کو کیسے پڑھا جائے, تو جب ساکن سے شروع ہوتا ہے تو یہ ایڈ کی بھی حمزۃ الوصل ہے, اس میں اس کو ایڈ کیا جاتا ہے. تو پھر یہ اس کے اوپر کیا حرکت لگی, اسی لیے جب کنٹینیو پڑھا جا رہا ہو تو اسے ڈراپ کرنا پڑتا ہے, ایکسٹرا ہوتی ہے. تو جو اس طرح کی آئے گی جیسے ابن اسم میں بھی آ رہا ہوتا ہے. بسم اللہ میں آپ دیکھیں کہ جب بی ایڈ ہو گیا ہوتا ہے تو بی اسم اللہ نہیں ہوتا ہے, بسم اللہ فوراً وہ اسی طرح سے چلی جاتی ہے. اور ابن میں بھی حمزۃ الوصل ہے. اور عیسیٰ ابن مریم یہ اٹیچ ہو کے لکھ گئے ہیں جبکہ الگ الگ ہونا چاہیے تھا. عیسیٰ ابن مریم, تو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہو تو آپ دیکھیں اسی طرح پڑھ لے گا انسان عیسیٰ ابن مریم. کبھی کبھی تو وہ بھی آگے ال اگر ہوتا ہے تو وہ بھی اٹیچ ہو جاتا ہے, تو بہت ہی الگ نام ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ابن بیچ میں آ رہا ہے. حمزۃ القطع کیا ہے, یہ پارٹ نیا سیکھا تھا. حمزۃ الوصل کا اپوزٹ وہ والی حمزہ جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے, تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت لگی ہوتی ہے. یہ اصلی ہوتی ہے, یہ لگی ایڈ نہیں کری گئی ہوتی ہے, ورڈ کا اپنا حصہ ہوتی ہے. تو احد میں آحا جو ہے وہ ایذا میں ایذا جو ہے وہ اپنی حمزۃ القطع ہے. تو اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ قطع مانے کٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اس کو پڑھا جاتا ہے. اس کو ہم ملاتے وقت چاہے جیسے بھی ہو اس کو کٹ کر کے آپ کو, کیونکہ حمزہ ایک جھٹکے کی آواز الگ سے شروع ہونے والی آواز شروع ہوتی ہے, تو اس وجہ سے بھی اس کا خیر وصل کا اپوزٹ قطع ہے.
اور جو جس پہ کوئی حرکت سکون کیا اس ورڈ کا وہ حصہ ہوتی ہے، ایسا آپ کو دکھے گی تو وہ حمزۃ القطع. تو یہ خالی آپ کو پہچاننے میں آتا ہے اس طرح سے کہ بتائیں کہ یہ حمزۃ الوصل ہے یا قطع ہے. آسان پارٹ تھا یہ بھی. من اور ماں کے بارے میں بھی تھوڑا سا انگلش کو دیکھتے ہوئے چینجز تھے کہ ہم لوگ اپنے پاس یہ لکھتے ہیں کہ لیونگ اور نان لیونگ تھنگس. یہاں پر کیا ہوتا ہے عاقل اور غیر عاقل، یعنی جانور وغیرہ کے لیے ہم ماں یوز کرتے ہیں جیسا کہ ہم اردو میں کرتے ہیں، ہندی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز جانور ہو تو ہم لوگ جانور کو بھی یہ کیا ہے کہتے ہیں. اگر بچوں نے ایلیفینٹ یا کوئی ایسا نیا جانور نہیں دیکھا تو کوئی بھی بچہ نہیں کہتا، یہ نہیں پوچھتا ہے کہ مما یہ کون ہے. بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں مما یہ کون ہے، لیکن پھر ہم لوگ اس پہ ہنستے ہیں کہ یہ کیا ہے. زیادہ تر سوال ہوتا ہے نا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے. لیکن انسان کے لیے کبھی بھی کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے. ما ھذا، کیا پوچھتے ہیں یہ کون ہے، من. تو یہ من اور ماں آپ میننگ میں بھی تھوڑا سا ڈفرنس دیکھ رہے ہیں کہ واٹ اور ہو میں آ رہا ہے، جبکہ ماں نہیں کے میننگ میں بھی آ رہا ہوتا ہے. تو غیر عاقل اور غیر عاقل اس کے اندر فرق رکھیے. اور انشاءاللہ قرآن میں آپ کو جن فرشتے ان کے لیے بھی آپ کو من، انسان ان کے لیے بھی آپ کو من یوز ملے گا انشاءاللہ. کوشچن بنانے کے لیے کیا یہ گھر ہے، اس والے کے لیے استفہام حمزہ استفہام اس کو کہا جاتا ہے، حمزہ استفہامیہ جو کہ کوشچن کی طرح یوز ہوتی ہے. اگر آپ کسی بھی اس کے آگے لگا دیں نارمل جملے کے آگے ھذا بیت ھذا بیت، کیا یہ گھر ہے، جس کی آنسر ہوتا ہے میں آپ کو دینا ہوتا ہے یس یا نو، پھر آپ کو آگے جملہ لکھنا ہوتا ہے. یہاں تک تھوڑا سا پارٹ اور لے کے پھر انشاءاللہ رکیں گے. اس میں ہم لوگوں نے ابھی تک کیا دیکھا، اس میں صرف سوال تھے حمزۃ القطع کسے کہتے ہیں، حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں، اور کیا سوال نکلا، جملہ نہیں، اسم اشارہ قریب کیا ہے، اسم اشارہ بعید کیا ہے. بس ماں اور من کس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ کوشچن ایک ہے. اب آپ کا ہے پریپوزیشنز، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں حروف جر. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے مجرور اوپر جو دیکھا تھا، مرفوع ابھی دیکھ لیا کہ کہاں پر آتا ہے. مرفوع کون کون سی چیزیں ملی ہم لوگوں کو، مبتدا اور خبر مرفوع ہوتی ہیں. تو وہ آپ نے دیکھا کہ چھوٹا جملہ تھا، اس طرح سے اگر آپ لکھیں گی تو احمد کتابی لکھا ہوگا تو وہ غلط ہوگا، نہیں جملہ بنے گا جب تک آپ اس کو نہیں احمد یہ جو اوپر تھا الکتاب جدیدی لکھ دیں گے تو یہ غلط ہوگا جب تک وہ اس کو آپ مرفوع نہیں رکھیں گی دونوں کیس. ابھی کیا آ رہا ہے جینیٹیو یعنی مجرور، تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ شبہ جملہ بنا جا رہا ہے یہ، اور جو خبر تھی اس کے اندر اور پارٹس آ گئے جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ آپ کو اس کو کمپلسری نہیں تھا، جیسا پارٹ اوپر لکھا تھا نا کہ مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع رہتی ہے، لیکن خبر جو ہے وہ اگر سنگل نہیں ہے ایک ورڈ سے زیادہ ہے تو وہ پھر آپ کو چینجز اس میں ملیں گے. جو ہم لوگ پہلا کیس اس کا سیکھ رہے ہیں کہ جار مجرور حرف جر اور اس کے بعد جو ورڈ ناؤن آئے گی وہ مجرور لکھی جائے گی. تو الحمدللہ پریپوزیشنز سیکھے ہوئے ہیں، اس کو نارمل جملے میں بھی ہم لوگوں نے سیکھ لیا کہ اگر آپ کو کہنا ہو اسے شبہ جملہ بھی کہتے ہیں، فریز ایک سے زیادہ بڑھ کر کے، تو اس وجہ سے اس کا انعام ہے. دیکھا کہ کبھی نارمل اس کا بس یہ ہے کہ آپ پریپوزیشن یاد رکھیں، حرف جو ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر انہوں نے 4 لیے ہوئے اور یہاں پر اور بھی اس کے ایگزامپل دیے، بی دیا ہوا ہے، لی دیا ہوا ہے، عن، فی، الا، من، علا، اتنے سارے دیے ہوئے ہیں. تو یہ سارے جب آئیں گے تو اس کے آگے والی ناؤن جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آئے گی، دیٹس اٹ، یہی ہے. اب وہ کون سے کیس میں ہے، مبتدا میں ہے، خبر میں ہے، یہ ڈیٹیلنگ انشاءاللہ آپ چھوٹے چھوٹے جملے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ مبتدا میں بھی ہمیں مل رہی تھی اور خبر میں بھی. جیسے کہ محمد فی المسجد،
यहाँ पे मस्जिद सुकून लगा हुआ, इसको आप कसरा लिखिए, फिर मस्जिदी कीजिए, वो फिजर है और फिर ये इसम मजरूर है, और इसे क्या कहते हैं, शिबह जुमला खबर। ठीक है, पूरी खबर अब आपसे कहें कि मोहम्मदुन और फिल मस्जिदी में मुब्तदा खबर बताइए, तो आप क्या बताएंगी? मोहम्मदुन मुब्तदा है और फिल मस्जिदी पूरी खबर है उसकी, मोहम्मद के बारे में न्यूज़ मिली कि वो मस्जिद में है, और फिर आपसे केस पूछा जाए कि ये क्या है, अब इसको तो फिर आप बताएंगे कि ये जार मजरूर है। फिर आपसे पूछा जाए जार मजरूर क्या होता है, कौन से केस में, तो आप बताएंगी मरफू है या मंसूब है या मजरूर है। आप कहेंगे मजरूर है। क्यों मजरूर है? क्योंकि प्रोपोजिशन के बाद नाउन जब आती है तो वो हमें जेर के साथ ही लिखनी होती है। ये है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को उम्मीद है कि अभी अब समझ में आ रहा हो। शुरू में सब बहुत कंफ्यूज होते थे इसमें, तो इंशाल्लाह समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोगों ने यही साथ में सीखे थे कि प्रोनाउंस जो थे ये डिटैच्ड हैं, यानी कि अलग लिखे जाते हैं, और एक अटैच प्रोनाउन आते हैं, जैसे कि हमारे पास भी इंग्लिश में थे ही का हिज जो होता था, तो वो अभी हमारे पास ही जो है वो अलग लिखते हैं, सेपरेट लिखा जाता है, लेकिन जो हिज आता है वो आपने देखा कि किताबुहु अटैच प्रोनाउन कहलाता है, फिर वो प्रोनाउन ही होते हैं अटैच। ठीक है, तो इसमें से मुज़क्कर यानी मेल, मुफरद यानी सिंगुलर, मुसन्ना डुअल, और जमा प्लूरल। और इसी तरह मुअन्नस के लिए लिखा हुआ है, अगर एक मुज़क्कर को आप पुकारेंगी तो मीनिंग आप देख रही हैं, ही और इट दोनों आ रहा है, दे दोनों के लिए आ रहा है, यानी कि औरत आदमी दोनों, हुमा दे हुम आदमी के लिए, हुन्ना और हुम अलग अलग हो गया। फिर नून मुअन्नस का कहलाता है मोस्टली, तो हु के साथ जब नून ऐड हुआ है तो वो मुअन्नस का बन गया। फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा हो मुतकल्लिम कहलाता है अरबी में, सेकंड पर्सन जो हाजिर हो, थर्ड पर्सन जो गायब हो सकता है कि आपके उसी रूम में हो, लेकिन वो गायब क्यों कहलाता है? क्योंकि आपकी कन्वर्सेशन में आप फर्स्ट पर्सन आप खुद बोल रही हैं, जिससे बात कर रही हैं वो सेकंड है, अब जिससे बात नहीं कर रही है वो गायब ही कहलाएगा, चाहे उसी कमरे में ही क्यों ना बैठा हो। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के आगे डालिए मुतकल्लिम, सेकंड में डालिए हाजिर, थर्ड में डालिए गायब। आपको अरबी में लिखा मिलेगा मुज़क्कर, मुफरद, गायब। गायब अगर लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपको हुआ बताना है, फिर मुज़क्कर, मुफरद, हाजिर यानी जिससे आप बात कर रही हैं तो आपको अंता बताना है, और मुज़क्कर, मुफरद, मुतकल्लिम जो खुद बोल रहा हो तो आपको क्या फिर बनेगा? वो अना, मैं। तो ये तीन जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के आगे और बढ़ाइए। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये कुरान आप लोगों ने पढ़ने की वजह से ये याद हुआ है, कई बार आया है। अंता, अंतुमा, अंतुम नहीं आया इतना, लेकिन हाँ जी आया है अल्हम्दुलिल्लाह। 30 पारे में अंतुन्ना कम है काफी कुरान में, और अंतुमा सेम होता है, डुअल वाला सेम होता है सबका, और मुतकल्लिम में सिर्फ अना और नहनु है और नहीं है, या तो मैं होता है या हम होता है बस। ये सारे क्या कहलाते हैं? ज़मीर मुनफसिल, मुनफसिल वर्ड आपका तजवीद के लिहाज से पड़ा हुआ है, डिटैच्ड अलग अलग लिखने वाले। ठीक है, ये याद होने हैं चाहिए आपको इंशाल्लाह। मुदाफ मुदाफ इलैह लेके इंशाल्लाह बंद करेंगे। मुदाफ मुदाफ इलैह क्या थे? जार मजरूर ऊपर गुजरा, मोटे मोटे वर्ड में लिख लीजिए कि क्या क्या गुजरा है जो ग्रामर के लिहाज से है। मुब्तदा खबर, और पहले तो केसेस आपने सीखे कि 3 तरह के केस हो सकते हैं। ज़बर ज़ेर पेश से पता चलता है कि ये काम कर रहा है या काम करने वाला है या काम करवाने वाला है, ये सब पता चलता है। ठीक है, तो वो केसेस आपने पढ़ लिए। फिर कहाँ कहाँ यूज हुए? अभी तक सिर्फ हम लोगों ने जुमला इस्मिया शुरू किया, जो कि नाउन से शुरू होने वाले जुमले होते हैं, और उसमें इजी 2 वर्ड के जुमले लिए, जिसमें मुब्तदा खबर पहली आपने नाउन वो केस सीखा, यानी कि ग्रामर सीखी। दूसरी ग्रामर क्या सीखी? और मुब्तदा खबर मरफू होते हैं। दूसरी ग्रामर सीखी जार मजरूर, जो कि मजरूर होंगे, जेर वाले होंगे। और अब मुदाफ मुदाफ इलैह, उसमें आप देखेंगी
اس کا پارٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی پوزیس کیے ہوئے ہوتے ہیں. جہاں پر انگلش میں ہم لوگ ایس یا بلال's بیگ آف بلال یا اس طرح کی جو بات کرتے تھے، وہی اب انشاءاللہ دو ناؤن ایک دوسرے کو پوزیس کیے ہوئے ہوتی ہیں. نارمل ناؤن دو لکھے ہوں، جیسے کہ اوپر تھا الکتاب جدید. اب آپ نے دیکھا ایک کو آپ نے معرفہ کیا، ایک کو نکرہ کیا، اور ایک کے اوپر تنوین، دونوں کے اوپر پیش لگایا، تو پورا جملہ سبحان اللہ تیار ہو گیا. اب آپ کیا کریں گے، پھر سے دو ناؤن لکھے ہوئے ہوں گے. اب آپ کو ایک ناؤن کو دوسرے ناؤن کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، پوزیس کرنا ہے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، مضاف ہیں، اضافہ کرنا ہے ایک کے ساتھ دوسرے کا. اس کو اردو میں مضاف کہتے ہیں، اور اضافہ کرنے والے کو یعنی کہ جو آگے آپ نے اس میں ایڈ کیا ہوا ہوگا، یہ اس کے ساتھ ہی ہوگی، وہ ہوتا ہے. تو ایک اس میں اضافہ ہوتی ہے ناؤن، دوسری جس کے ساتھ اضافہ کیا جائے، مضاف الیہ، الیہ مانے طرف ہوتا ہے نا، الیہ اس کی طرف اضافہ کیا گیا ہے. تو ہے ایک ناؤن ملی ہم کو مکتب، مکتب مانے ہوتا ہے ٹیبل. ایک دوسری ناؤن ملی مدرس، مدرس مانے ہوتا ہے ٹیچر. تو دو الگ الگ ناؤن آپ کو ملے، ٹیچر، ٹیبل. اب آپ کو اس میں ایک دوسرے کو پوزیس کرنا ہے، ایک دوسرے سے اٹیچ کرنا ہے، اضافہ کرنا ہے ایک ناؤن میں دوسرے کا. آپ آف یا ایس لگا کے جو انگلش میں کرتی ہیں وہ، تو آپ کو کہنی ہوگی ٹیبل کی ٹیچر تو نہیں ہوتی، ٹیچر کی ٹیبل. ٹھیک، ٹیبل کی ٹیچر کی ٹیبل. تو انگلش میں آپ دیکھ رہی ہیں ٹیچرز ٹیبل لکھا ہوا ہے. پھر اس میں کیا ہوگا، ایک پہ پیش آ جائے گا، اس میں ہم اس کو ہلکا رکھتے ہیں، یعنی کہ تنوین نہیں ہوتی. کتاب مکتب نہیں ہوگا، مکتب، اور دوسرا ال کے ساتھ ہوگا. یہاں پر جتنا ہم لوگوں نے سیکھا ہے، آپ آگے جا کے دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ نکیرہ بھی ہو. تو پہچان کیا ہے، ایک پہ پیش ہوگا، دوسرے والے پہ زیر. کبھی کبھی جار مجرور اگر حرف جر آگے آ جائے گا تو یہ مکتبو بھی جو ہے نا وہ فی مکتبی بھی ہو جاتا ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا جی اب ہم کیسے پہچانیں. تو آپ دیکھیں گی کہ مکتبی ایک پیش یا زیر کے ساتھ آیا ہوگا انشاءاللہ. انا والا پارٹ بھی ہم لوگ کا چھوٹا تھا. انا کے ساتھ جو آگے والا آ رہا ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی کہ انا کے آگے والی ناؤن جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہوتی ہے. انا مکتب المدرس، تو انا کی وجہ سے یہ چینج ہو گیا، منصوب ہو گیا. اور علی، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا تھا، آن کے بعد والا حرف مجرور ہوتا ہے. تو یہ جو پہلا پارٹ ہے یعنی کہ جو مضاف ہے وہ چینج ہوتا رہ رہا ہے، لیکن جو مضاف الیہ جو ہے وہ چینج ہوتا رہ رہا ہے، اور مضاف جو ہے وہ ویسے ہی رہ رہا ہے، مدرسی زیر کے ساتھ ہی رہ رہا ہے. کتاب الطالبی، اس کو ہم نے اچھے سے یاد کیا تھا، اللہ کا گھر. اور اردو اور کے لحاظ سے ہم نے دیکھا تھا کہ گھر پہلے آ جاتا اللہ بعد میں. تو بیت اللہ، بیتو صرف ایک پیش تھا، اور اللہ ہی. تو اس یہ ایک تھرڈ جو ہم لوگوں نے گرامر سیکھی ہوئی وہ مضاف مضاف الیہ. اگر آپ کتاب بلال لکھیں گی تو ہم لوگوں نے یاد کیا ہے، دیکھا ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے وہ ہلکا رہتا ہے، نہ وہ ال ایکسپٹ کرتا ہے ال، اور نہ ہی وہ تنوین ایکسپٹ کرتا ہے. تو الکتاب بلال بھی غلط ہے، کتاب بلال بھی غلط ہے. کیا ہوتا ہے کتاب بلال، بلالن بھی نہیں ہو سکتا، نہ بلالن ہو سکتا. صحیح کیا ہے کتاب بلالن. یہاں پہ آپ دیکھیں کتاب من، قلم من، تو پہلا آپ کو وہی مضاف دکھ رہا ہے. اور مضاف الیہ جو ہے مبنی پہ بھی انہوں نے لگا کے دکھا دیا. من ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتا زیر کے ساتھ، جو مبنی ہے وہ آپ نے اوپر سیکھی لے کے چینج نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. رسولی اور رسول اللہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے دو اٹیچ کیے ہوئے ہیں. ایک تو مسجد رسول اللہ، تو ایک مسجد رسولی یہ خود مضاف مضاف الیہ گیا. پھر رسول اللہ تھا وہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. تو پھر سے وہ جو ہم کو معلوم ہے کہ مضاف میں آگے والے کے حساب سے چینجز آتے رہتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے پہچانیں گی، ایک ہوگا اس میں رسول نہیں لکھا ہوا ہے نا، پھر سے یہ مضاف بنا ہوا ہے. نصر اللہ، یہ قرآن کی انہوں نے یہاں پہ اگزامپل دیے ہیں. بربی الناسی، بی کی وجہ سے ربی جو ہے مضاف پھر سے زیر کے ساتھ ہو گیا، لیکن یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ہم لوگ اس کی میننگ کیا نکالتے ہیں، لوگوں کے رب.
نا ऑफ आ रहा है बीच में, नूर समावात, आसमानों का नूर, नाक़तुल्लाही, अल्लाह की ऊँटनी, रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल, दारुस्सलाम, सलामती वाला घर, वअदुल्लाही, अल्लाह का वादा, मुब्तदा खबर, फिर मुदाफ मुदाफ इलैह। खबर के अंदर हम लोगों ने शिबे जुमला देखा, पार्ट बने हुए हैं। अब आप देख रही हैं कि मुब्तदा और मुदाफ कलमुत तालिबी, फिर खबर सिंगल अलग बनी हुई है ना। फिर कलमुत तालिबी यानी कि तालिब का पेन, स्टूडेंट का पेन टूटा हुआ है। चलें यहाँ पर रखेंगे। किसी की कोई सवाल? माशाल्लाह लोग हैं, हमें लगा था ग्रामर सुन के आधी लोग भाग जाते सुभान अल्लाह, चले गए होंगे, लेकिन सुभान अल्लाह हैं जितने स्टूडेंट होते हैं। अच्छी बात है माशाल्लाह, आप लोगों का सबका इसका दिल, इससे दिल क्यों जुड़ा है? क्योंकि ये कुरान में आप यूज कर रही हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही पूरा 30 पारे के साथ हम लोगों ने बहुत ही स्लो लेके जाके सिर्फ इतना सा सीखा है। क्या सीखा है कि नॉर्मल सेंटेंस जिसमें एक नाउन होगी और उसकी खबर होगी, जो कि मुब्तदा खबर कहलाते हैं। उसमें हम लोगों ने सीखा कि पेश के साथ होंगे, दोनों ही मरफू होंगे, अगर वो मजरूर होंगे तो वो कुछ और होंगे, कुछ और मीनिंग दे रहे होंगे। इसी तरह हम लोगों ने देखा कि सिंगल सिंगल जुमले वर्ड में थे तो वो मुब्तदा खबर नॉर्मल पेश के साथ होंगे। फिर उसके अंदर दूसरी पार्ट हम लोगों ने सीखी ग्रामर की, जर मजरूर, प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन लिखी होगी तो फिर वो कसरा के साथ लिखनी पड़ेगी हमें, जैसे फी, मस्जिदी, इस तरह से। तीसरा अभी हम लोगों ने ग्रामर सीखा मुदाफ मुदाफ इलैह, यानी कि पजेस किए हुए हो एक नाउन दूसरे को, उसमें पहली नाउन जो है वो बिल्कुल हल्की होगी। हल्की से याद रखिए कि उसमें दो पेश नहीं होंगे, अल भी नहीं लगा होगा, और एक आएगा सिर्फ जबर जेर पेश में से, किताबू, अहमदी, अहमदीन, इस तरह से, अहमद की किताब, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, इस तरह से। तो इंशाल्लाह ये इतना पार्ट अभी हमने रिवाइज किया। बाकी ये जो पार्ट थे कि प्रोनाउन होते हैं, नाउन किस तरह से होते हैं, इसम इशारा क्या होता है, ये छोटे छोटे अलग अलग इनके ये हैं, जैसे कि हम लोगों ने सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये सब इंग्लिश में सीखा था, वो अलग पार्ट है। लेकिन नाउन के जो ग्रामर के जो मेन पार्ट अभी तक 3 दोहराए हम लोग, उसको जरूर याद रखिए, मुब्तदा खबर, चार मजरूर, मुदाफ मुदाफ इलैह। और इंशाल्लाह इसको ढूंढे, कुरान में भी एग्जाम्पल आप लोगों को दिए गए हैं। तो मुदाफ मुदाफ इलैह देखे आपने कि काफी सारा चेंज हो रहा है। उसके आगे अगर कहीं उर्फ जर आ गया तो वो खुद भी बेचारा नाउन होने की वजह से उसको भी अपना पोजीशन दे देता है कि ठीक है आपने उर्फ जर लाए हैं तो हम भी मजरूर हुए जा रहे हैं, लेकिन वो एक ही जेर होगा और फिर आगे आगे वाले को भी अपने में पजस किए हुए होगा। तो वो इंशाल्लाह आपको अल्लाह की किताब में लिखा है, इस तरह का पूरा, अल्लाह की कहाँ से लाई आप, किताब में कहाँ से लाई आप, की में, ये सारी चीजें जो है ये आपने जबर जेर सही पता किया और फिर चला। सुभान अल्लाह, अरबी जो है वो आप देख रही हैं कि ये छोटी छोटी चीजें उसमें नहीं होती हैं जो कि जबर जेर पेश दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, हिंदी में हमारे पास अल्लाह की किताब ऐड किया होता है, बीच में की में भी लगा होता है कि किताब में लिखा है, ये है भी नहीं होता। ये छोटे वाली जितनी चीजें हैं ना अरबी में सारी गैब है, न की है, न में है, न है। तीनों नाउन लिखी हुई थी, अल्लाह की किताब की गैब है, किताब में भी गैब है, लिखा है भी गैब होता है। तो फिर वो हमें जबर जेर पेश से ही समझ में आता है कि बहुत इंटरेस्टिंग, आसान। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि कोई समझने वाला है उसके लिए आसान है। आप शौक दिखाइए, अल्लाह ताला हमें आसानी कराते जाएगी। जिस इंग्लिश को ही हम लोग समझने के लिए 18 साल 16 साल इतने साल तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लैंग्वेज खत्म हो गई अब आ गई हो, तो हम लोग ने 6 में आ गए हैं, इतने साल तक पढ़ते रहते, अब लैंग्वेज नहीं सीखने। आप देखें बढ़ती जाती पढ़ते जाते, इतने सालों तक पढ़ा, अरबी अभी आ गई थोड़े दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह। जितने ही समझने लगे हैं तो उतने ही काफी, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उतना ही लेके चले। बस मुझे इतना ही मालूम है कि अरबी में एक कुछ हुर्फ जर और मजरूर भी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसे पहचान लेती हूँ काफी। बाकी आगे अल्लाह ताला सिखाते जाएंगे। अगर इतना भी आ रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है। चलिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।